أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العظیم. بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت کو بنا دے گا. وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جب بھی ایمان لائے ہیں تو شروع میں کتنی پریشانیاں انہیں اٹھانی پڑی ہے. ایمان لانے کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے کفار مشرکین پریشانی میں مبتلا کرنے والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں میں کیسے محبت کو پیدا فرمایا ہے کہ آج اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود سارے لوگوں کے دلوں میں، ان کے دلوں میں، سارے ایمان والوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے اللہ رحمان جو ہے لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا فرما دے گا. تو اعتقادی اعتبار سے ان الذین آمنوا اور عملی اعتبار سے عمل صالح، دونوں اعتبار سے درست ہونا ضروری ہے. اعتقاد بھی ٹھیک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو کامل درجے کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا نہ ہو، اور عمل بھی وہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیک شمار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہو لیکن وہ عمل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا ہو، تو عمل بھی وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھلائی والا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی نیک اعمال میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا معاملہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان کے فرشتے وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین میں بھی اس کی محبوبیت کو ڈال دیا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں، سارے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ فلاں سے میں بغض رکھتا ہوں، یعنی فلاں مجھے ناپسند ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں یہی اعلان کرتے ہیں. پھر زمین کے لوگوں کے دلوں میں بھی، زمین میں لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نفرت کو پیدا فرما دیتے ہیں. اس لیے جو چاہتا ہو کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو وہ تقوی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین دلوں میں اتارنے کی کوشش کرے، اور عمل صالح پر کاربند ہو تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کو پیدا فرما دیں گے. تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ محبوبیت، مقبولیت اور چیز ہے اور شہرت اور چیز ہے. لوگوں کے دلوں میں محبت کا پیدا ہونا اور ایک آدمی کا ویسے مشہور ہو جانا، یہ دو چیز الگ الگ ہیں. مقبولیت اور محبوبیت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اللہ والوں کے دلوں میں محبت سے ہوتی ہے کہ لوگ اللہ والے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر رفتہ رفتہ عام لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور ایک آدمی کی شہرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا لیکن شہرت ہوتی ہے، تو ظاہری طور پر لوگ اس کے خوف کی وجہ سے کسی فتنہ میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی شہرت ہوتی ہے. لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں تھی بلکہ نفرت تھی، جیسے فرعون، حامان، قارون وغیرہ. کہ دیکھیے کہ اپنے زمانے میں کتنی شہرت اس کی، کہ اس کے نوکر چاکر کتنے زیادہ، لیکن دیکھیے تو صحیح کہ آج لوگوں کے دل میں کتنی نفرت اس کی ہے. تو مقبولیت اور چیز ہے، شہرت اور چیز ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یعنی
مکہ میں آ کر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جب اور دعائیں کر رہے ہیں تو وہاں یہ بھی دعا کر رہے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما دیجیے، مائل فرما دیجیے۔ کہ آپ دیکھیے کہ کتنا زمانہ گزر چکا، اس کے باوجود آج بھی مکہ مدینہ والوں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں کتنی محبت ہے۔ ہر آدمی کا دل کھنچ رہا ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے، دنیا کی ہر چیز اس کے لیے ان لوگوں کے لیے میسر ہو رہی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، مقبولیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو آدمی بھلائی یا برائی کے اعتبار سے کوئی عمل اختیار کرتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہی لباس پہنا دیتے ہیں، یعنی اسی چیز سے یہ مشہور ہو جاتا ہے۔ بھلائی کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، برائی کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حرم ابن حیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو آدمی صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ایک شخص تھا تو اس نے ارادہ کیا کہ میں لوگوں میں یعنی عبادت گزار، یہ نیک صالح مشہور ہو جاؤں۔ اب دل کی توجہ کا کتنا اثر ہے، دل کی توجہ کا کتنا اثر ہے کہ وہ شخص یہ کوشش کر رہا کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے، یعنی لوگوں کو دکھانے کا جذبہ تھا۔ فرمایا کہ 7 ماہ تک وہ ایسا کرتا رہا کہ سب لوگوں کے مسجد میں پہنچنے سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوتا تھا اور سب لوگوں کے جانے کے بعد مسجد سے نکلتا تاکہ لوگ مجھے بڑا نمازی، بڑا عبادت گزار کہیں۔ تو فرماتے کہ وہ جہاں سے بھی گزرتا تھا لوگ کہتے تھے دیکھو یہ ریاکار جا رہا ہے، یہ دکھلاوے والا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو وہ کہتے میں بڑا حیران ہوا۔ 7 ماہ گزرنے کے بعد میں نے اپنے دل کی نیت کو درست کیا، میں نے کہا کہ اب میں عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کروں گا۔ تو فرماتے کہ اس نے عمل تو تھوڑا کیا اس کے بعد، لیکن اخلاص ایسا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق ایسا جڑا کہ جہاں سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے کہ یہ کتنا نیک صالح آدمی جا رہا ہے، کتنا اچھا آدمی جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو مقصود رکھنا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کا جذبہ نہ ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔